اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ العلی العظیم۔ ہماری گفتگو وضو تک پہنچی اور یہ گفتگو اس طرح پہنچی کہ ہم مقدمات نماز یعنی وہ نماز سے پہلے والی چیزوں کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ چیزیں جن کا انجام دینا نماز سے پہلے ضروری ہے۔ اگر ہم ان کو انجام نہیں دیں گے تو ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے طہارت۔ طہارت میں کچھ طہارتیں ایسی کہ جن میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، مثلا ہمیں اپنا ہاتھ پاک کرنا ہو، کپڑا پاک کرنا ہو، ہاں ہم نیت کر لیں قربتاً الی اللہ کہہ لیں تو ہمیں ثواب مل جائے گا، یہ الگ بات ہے۔ اور کچھ طہارتیں ایسی ہیں کہ جن میں نیت ضروری ہے، اگر ہم نیت نہیں کریں گے تو چاہے ہم جتنی بار اس کام کو انجام دے لیں وہ طہارت واقع نہیں ہو سکتی، وہ طہارت نہیں ہوگی اور اس کے بغیر نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک طہارت وضو ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے بیان کیا اور اس کی شرائط بھی بیان کیے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے جب وضو کی بات آتی ہے کہ وضو جبیرہ کیا چیز ہے، جبیرہ کیا چیز ہے، تو اس سلسلے میں یوں کہا جائے تو بہتر ہے کہ جبیرہ کے میننگ ہیں زخم یا وہ چیز جس سے زخم یا ٹوٹی ہوئی ہڈی باندھی جاتی ہے، خود یا تو زخم یا وہ چیز پٹی یا کوئی چیز جس سے بھی وہ زخم یا ٹوٹی ہوئی ہڈی باندھی جائے، اصل میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جبیرہ۔ اور وہ دوا جو زخم یا ایسی ہی کسی چیز پر لگائی جائے جبیرہ کہلاتی ہے۔ اگر اعضائے وضو میں سے جو ہمارا چہرہ، ہاتھ، یہ کچھ اعضائے وضو میں سے کسی جگہ پر زخم ہو تو ایسی حالت میں جو وضو کیا جاتا ہے اس کو وضو جبیرہ کہتے ہیں۔ یعنی اس حالت میں ہم جو وضو کریں گے، جو ہماری ٹوٹی ہاتھ ٹوٹ یا خدا خواستہ کسی کا اور اس پر پلاسٹر باندھ دیا گیا، پھر ہم اس پر وضو کرنا چاہتے ہیں تو اسے وضو جبیرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات عرض کرنا بہت ضروری ہے کہ بعض افراد جب ان پر خدا نخواستہ کوئی مشکل آتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی ان کے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نماز وغیرہ یا دین کی باتوں سے غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسے تو ہمیں اور غنیمت سمجھنا چاہیے، ہمیں اس میں اور عبادتوں میں اضافہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں تنہائی عطا کرتی۔ بہت سے لوگ جو اللہ کو مانتے بھی نہیں، انہوں نے تکلیف آئی، فریکچر ہوئے ان کے، بیڈ پر لیٹے ہوئے تو بڑی بڑی کتابیں انہوں نے پڑھنے کے بعد ترقی کی، سائنس میں لوگ آگے بڑھے، تو ایسا نہ سوچیں کہ ہم بیکار ہو گئے، بلکہ اگر کوئی نہ کوئی مشکل آتی ہے تو اس میں یہ سوچیں ہم اس وقت کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو۔ یہ بتا کر اللہ ہمیں پریشان نہیں کر رہا تھا، بلکہ ہم کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ انسان کبھی بھی بیکار نہیں ہوتا،
اس کو اپنی طاقت سوچنا چاہیے کہ اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں. یہ اللہ ہم کو حوصلہ دے رہا ہے یہ کہہ کر کے نہیں تم اپنے آپ کو بیکار مت سمجھو، تم اپنے آپ کو خراب سوچو اس وقت کیا کر سکتے ہو، چونکہ میں نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے، تو تم اتنے بڑے انسان کیسے بیکار ہو سکتے ہو. یہ اللہ ہم کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اگر ہم پہ کوئی مشکل آ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے کاموں کو چھوڑ دیں، اپنے چیزوں کو بھول جائیں. علماء کے سلسلے میں ملتا ہے حتیٰ ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہو جاتا تھا تب بھی وہ اپنے کلاس کی چھٹی نہیں کرتے تھے، نہ کلاس میں آئے، ٹیچر کے طور پر انہوں نے کلاس لیا، پھر کلاس کے بعد اعلان کرتے ہوئے نظر آتے تھے میرے بیٹے کا جنازہ تیار ہے، جو لوگ جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں شرکت کر لیں. یہ ہے دین جو ہمیں اپنے کاموں کو چھوڑنا، جو اس لیے کہ ہم پر کام واجب ہیں، وہ ہم چھوڑ دیں گے نہ جانے کس کا نقصان ہو. میں نے تو ایک فون کر دیا میں نہیں آ سکتا، مثال کے طور پر خدا نخواستہ مجھ پر کوئی مشکل آ جائے میں آپ کو فون کر دوں، آپ کتنے کام چھوڑ کر آئے تھے اس کے لیے. تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ آپ کیا کہتے ہیں اپنے وعدے کو فوراً بس فون کر کے کہہ دیں. کہنا آسان ہے لیکن اس پر نہ جانے کس نے بھروسہ کر کے کام کو انجام دیا ہے. تو اپنے پلاننگ کے تحت ہمیں اپنی تکلیف کو بھولنا، اپنی تکلیف کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے. بہرحال یہ پوائنٹ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو وضو جبیرہ کب کرتے ہیں؟ جب ہمارا ہاتھ یا کوئی ایسی چیز وضو کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی ہو. وضو جبیرہ کب کریں گے؟ جب زخم پر پانی پہنچانا نقصان دہ ہو. یہ نہیں کہ تھوڑی سی چوٹ لگی اور میں وضو جبیرہ کرنے لگوں پٹی باندھ لوں. شرط یہ ہے کہ پانی پہنچانا نقصان دہ ہو یا زخم پر پٹی بندھی ہو اور اس کو کھولنا ممکن نہ ہو. پٹی جیسے پلاسٹر ہم لوگ پکا والا ہڈی ٹوٹ جاتی باندھ دیتے ہیں، اب اس کو کھول نہیں سکتے. یعنی خدا نخواستہ ہڈی نہیں سوکھی لیکن خدا نخواستہ ایسا زخم ہو گیا تھا کہ اب ہم اس کو کھول نہیں سکتے. تو دو شرطیں، یا تو پانی پہنچانا، پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے لیکن پانی پہنچانا نقصان دہ ہے، تب بھی اللہ کہتا ہے اب عام وضو نہیں کر سکتے تم بلکہ اس پر پٹی باندھو تاکہ پانی نقصان نہ پہنچائے. یا پٹی بندھی ہوئی ہم کھول نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں ہم جو کریں گے وضو جبیرہ کریں گے. وضو جبیرہ کیسے کیا جاتا ہے، کیسے کریں ہم؟ وضو کے جن حصوں پر، طریقہ یہ ہے، وضو کے جن حصوں پر زخم نہیں ہے وہاں ویسے ہی وضو کیا جائے گا جیسا عام طور پر کرتے ہیں ہم. چہرے پر نہیں ہے تو جیسنا صرف میرے اس ہاتھ پر ہے، ٹھیک ہے، تو جن حصوں پر نہیں ہے وہاں ویسے ہی نارمل وضو ہی جیسے عام طور پر کیا جاتا ہے. لیکن جہاں زخم ہے وہاں زخم پر ایک پاک کپڑا ڈال لیں گے. زخم نقصان دہ ہے، زخم ہے تو ایک پاک کپڑا اس پر ڈال لیں گے اور زخم والے حصے کو دھونے یا مسح کرنے کے بجائے اسی کپڑے پر ہاتھ پھیر لیں گے. بس اسی کپڑے کے اوپر، زخم کو نہیں دھوئیں گے، اسی کپڑے پر ہاتھ پھیر لیں گے. اور اگر اس پر پٹی بندھی ہوئی ہے تو اگر وہ پاک ہے، پلاسٹر جو کیا گیا ہے مثلا پٹی جو ڈاکٹر نے باندھی ہے اگر وہ پاک ہے تو اسی پر، ورنہ اس پر اگر خدا نخواستہ وہ نجس ہے، پاک ہے تو اسی پر پھیر لیں گے. اگر وہ خدا نخواستہ نجس ہے تو اس پر ایک پاک کپڑا باندھ کر ہاتھ پھیر لیں گے، بشرطے کہ زخم پر پانی پہنچانا نقصان دہ ہو یا زخم پر پٹی بندھی ہو اور اس کا کھولنا ممکن نہ ہو. تو ایسی صورت میں ہم وضو کو وضو جبیرہ انجام دیں گے. یہ ہے وضو جبیرہ. اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ وہ ہم پر کوئی مشکل نہ آنے دے، اور اگر ہمارے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو ہمیں حوصلہ عطا فرمائے تاکہ ہم اس مشکل کو اچھی طریقے سے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کر سکیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.